سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، اونٹوں پر کجاوے کسے جا چکے تھے اور قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے صدمے میں ڈوبا ہوا اشکبار آنکھوں کے ساتھ گھروں سے نکل پڑا تھا۔ کوفہ والے مسلسل درخواستیں بھیجے جا رہے تھے اور کوفہ آنے کی منتیں کر رہے تھے، مگر آپ مسلسل انکار فرماتے رہے۔ ایک طرف بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے تھی، دوسری طرف کوفہ والوں کے خطوط تھے جن میں بار بار دین کی حفاظت کے لیے آپ کو بلایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ امام کی شہادت کی خبریں سن چکے تھے۔ پھر ایک نام سامنے آیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ خبر اس تک پہنچ گئی کہ لوگوں میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر چکے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کارروائی کی اور نہ ہی اس تحریک کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات نے امام علی مقام کو مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، اونٹوں پر کجاوے کسے جا چکے تھے اور اہل بیت رسالت کا مقدس قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے صدمے میں ڈوبا ہوا روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گھروں سے نکل پڑا تھا۔ ناظرین، وہ کتنا رقت آمیز منظر ہوگا، اس وقت امام علی مقام کے دل مبارک میں جذبات کا کیسا طوفان مچل رہا ہوگا۔ آپ اس مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ رہے تھے جسے تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے بسایا تھا۔ آپ کی چشم مبارک سے عقیدت اور جدائی کے موتی آنسوؤں کی صورت میں برس رہے تھے، اور آپ اپنے نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں الوداعی حاضری کے وقت اپنے دل کے احوال پیش کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کے دل مبارک یادوں کے کس قدر گہرے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ مدینے سے وابستہ وہ پاکیزہ یادیں، بچپن کا وہ سنہری دور، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش محبت، صحابہ اکرام کی رفاقت، مسجد نبوی کی نورانی بہاریں اور شہر مبارک کی وہ مقدس گلیاں جہاں کبھی آپ اپنے نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک تھام کر چلا کرتے تھے۔ کتنا عظیم اور انمول سرمایہ تھا جسے دل میں بسائے آپ امت کی اصلاح کے لیے یہاں سے اب تشریف لے جا رہے تھے۔ خیر ناظرین، امام علی مقام روانگی سے پہلے اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، پھر روتے ہوئے واپس آئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ شعبان 60 ہجری کا ہے۔ ناظرین، جب امام علی مقام مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ لوگ بڑی تعداد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ مکرمہ میں آپ ایک پناہ لینے والے کے طور پر مقیم تھے۔ اس وقت نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنے لیے کوئی ملٹری فورس تیار کی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کوفہ والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے امام علی مقام کی خدمت میں ریکویسٹس بھیج رہے تھے، درخواستیں بھیج رہے تھے اور کوفہ آنے کی منتیں کر رہے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل انکار فرماتے رہے۔ اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس کے بعد عراق کی بڑی بڑی جماعتوں نے ایک پیج پر آ کر امام علی مقام کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی وفاؤں، محبتوں، عقیدتوں اور اخلاص کا اظہار کیا، اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنائیں ظاہر کی۔ پھر خطوط کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ تمام جماعتوں اور مختلف لوگوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب پیغامات امام علی مقام کی خدمت میں پہنچے۔ اب ناظرین، کب تک اس معاملے کو اگنور کیا جاتا، اور دوسری بات، کب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اخلاق والے امام جواب دیے بغیر رہتے؟ اس صورتحال کو ذرا لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یزید کی حکومت و سلطنت دین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی، اور امام علی مقام کے اس تاریخی اور عظیم فیصلے کے پیچھے سب سے بڑی حکمت حق کو واضح کرنا، راہ فرار یا عذر کی گنجائش نہ چھوڑنا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور مشکل بھی موجود تھی ناظرین، وہ یہ کہ اس وقت کے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان جو اس وقت حیات تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سب امام علی مقام کے اس فیصلے سے ایگری نہیں تھے، اور ان کے ڈس ایگریمنٹ کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کوفیوں کی ماضی کی بے وفائیوں، حرکتوں کی وجہ سے ان کے وعدوں اور دعووں پر اعتبار نہ تھا۔ اسی طرف امام علی مقام کی محبت اور آپ کی شہادت کی مشہور خبریں، یہ سب باتیں ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام کے اس مسئلے میں فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔
ایک طرف بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے تھی، دوسری طرف کوفہ والوں کے خطوط تھے جن میں بار بار دین کی حفاظت کے لیے آپ کو بلایا جا رہا تھا۔ پھر آخرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کا ایک بہترین حل نکالا، وہ یہ کہ آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بے وفائی اور بد عہدی کی تو پھر امام پاک کے لیے وہاں نہ جانے کا شرعی ایکسکیوز موجود ہوگا، اور اگر وہ اپنی وفاداری کے وعدے پر قائم رہے تو پھر صحابہ کرام کو بھی تسلی دے دی جائے گی۔ ناظرین، یہ واقعی ایک بہترین، حکمت بھرا اور دور اندیشی پر مبنی فیصلہ تھا۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو ایک خط دے کر کوفہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس خط میں آپ نے لکھا تھا کہ تمہارے بیعت کے وعدوں اور کوفہ آنے کی دعوت کے جواب میں ہم مسلم کو تمہاری طرف بھیج رہے ہیں، ان کی مدد اور حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اپنے والد کے نہایت اوبیڈینٹ وفادار بیٹے تھے، وہ بھی سفر میں اپنے والد کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر ٹھہرے۔ جب کوفے والوں کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو لوگ بڑی تعداد میں آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ وہ آتے جاتے حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرتے جاتے، یہاں تک کہ 12,000 سے زیادہ کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر حضرت مسلم کے دل میں اب یقین پیدا ہو گیا کہ وہ کوفہ والے واقعی وفاداری نبھائیں گے۔ چنانچہ آپ نے امام علی مقام کی خدمت میں ایک لیٹر روانہ کیا جس میں کوفے کے حالات بیان کیے اور عرض کیا، حضرت آپ چل تشریف لے آئے تاکہ یہ اللہ کے بندے ناپاک یزید کے شر سے محفوظ رہیں، دین حق کی مدد ہو اور مسلمان امام حق کی بیعت کر سکیں۔ ناظرین، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس پورے واقعے کا۔ مسلمانوں کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر دو لوگوں نے، مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو خط لکھ کر اطلاع دے دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ چکے ہیں اور کوفہ والوں میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر جو کہ اس وقت گورنر تھے اب تک خاموش بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے اور نہ اس تحریک کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف تو حضرت مسلم بن عقیل کے خط کے ذریعے امام حسین کو کوفہ آنے کا پیغام بھیج چکے ہیں، اور دوسری طرف یزید تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں لوگوں کو اس کے خلاف جمع کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا یہ جانیں گے ہم اپنے چوتھے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، بڑی امیزنگ اور بڑی دردناک یہ داستان ہے، اس میں بہت سارے پیچ و خم ہیں، یہ واقعہ کیسے آگے بڑھتا ہے اور دل کے تار کیسے زخمی ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں مزید جانیں گے۔ اللہ کریم کربلا والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب دھوکہ تھا، مکر و فریب تھا، بد عہدی تھی۔ کوفہ کی گلیوں میں اکیلا، تنے تنہا، مگر کمال کی بہادری، ساتھ تھے تو صرف اپنے دو بچے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دروازے سے جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اچانک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاندان اہل بیت